بالکل ڈفرینٹ ہے. میں تو سزاؤں کا حامی نہیں ہوں. میں ایک سیاسی کارکن ہوں. سیاسی خاندان میں میری پیدائش ہوئی ہے. 80-85 سال کا ہمارا سیاسی سفر ہے. وہ جد و جہد کا ہی سفر ہے. سزاؤں سے مسئلہ میرے خیال میں حل نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے میری اس رائے سے لوگ اختلاف کریں, میری جماعت میں بھی کریں, ہمارے حامی بھی کریں. یہ تو غلطی کا اعتراف ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی بات ہے, کیونکہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے. اور اگر ہم سزاؤں کے معاملے میں چلے جائیں گے تو ہم ملک کو مزید برباد کر دیں گے. میری یہ ذاتی رائے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی غلطیاں ماننی چاہیے اور یہ طے کرنا چاہیے آئندہ یہ غلطیاں نہیں کریں گے. اور جو غلیظ الزامات ہم ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں ان سے ہمیں وڈرا کرنا پڑے گا, تاکہ ایک منٹ وہ ایک سیکنڈ وہ غلیظ الزامات جب تک لگتے رہیں گے بات چیت کا ماحول پیدا نہیں ہوگا. بات چیت کا ماحول پیدا نہیں ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ پستے رہیں گے گلیوں کے اندر, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اس لیے میں تو بات چیت کے ماحول کا حامی ہوں. میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جائیں اور کہیں کہ ہم اب ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھیں گے. جتنا مرضی ناپسند ہے ہمیں ایک دوسرے کی شکل, اور جتنی مرضی تلخی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, راستہ بات چیت سے نکلے گا. لیکن اس کے لیے ماحول بنانا پڑے گا, اور ماحول سب سے پہلے اس کو بنانا پڑے گا جو زیادتی کرتا ہے, جو بھی ہم میں سے کرتا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے, جو انٹریگ کرتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ پہلے کسی کو رگڑو, رگیدو, ریاستی ادارے مل کے تو وہ ان کو خراب کرے, ایک منتخب حکومت کو گرا دو سازش کے ذریعے جس میں اسٹیبلشمنٹ کے افسران بھی موجود ہوں, صحافی بھی بعض موجود ہوں, اور ایک بینیفیشری بن جائے ایک پارٹی, اس کو امپوز کر دو, چلتے ہوئے ملک کو خراب کر دو, جیلوں میں ڈال دو, ان کے گھر والوں کو ان کو مینٹل ٹارچر کرو, ملک کی اکانومی کا ستیہ ناش کر دو.